معذرت چاہوں ساتھیوں کو بیچ میں ایک کال آئی تھی جس کی وجہ تو وہ ڈسٹرب ہو گیا. پھر مزید جڑی ہے وہ 8 چیز میں ذکر کی تھی اقبال کا سلسلہ میں. باقی تھوڑی جی چیزیں ذکر کر رہا تھا نالوں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ. باقی تو ہم کمنٹ کے اندر جو کوئی چیز لکھنی ہے تو ہم لکھ چھڑی ہو کوشش کرنا فرصت ملا بعد میں تو ہوں گے ساری چیز پڑھ گئے. اگر کوئی جواب دینے کی ضرورت پئی تو اس میں جواب بھی دیتا جائے انشاءاللہ. باقی دیکھنے والا جتنا ساتھی ہونا بہت بہت شکریہ. عرض کر رہے ہوں کہ اسی طریقہ نہ توبہ آدمی نہ کرنی چاہیے. توبہ و استغفار جڑا بہت بڑا عمل ہے اور یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام و عمل ہے وہ بھی اس چیز نہ کریں تھا. اور اسی طریقہ نہ ہمنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی پیڑی کے اندر 70 دفعہ اور بعض روایت میں آیا کہ 100 دفعہ استغفار کریں اور استغفار نہ چاہیے کہ اللہ ہم رکھاں دا اس میں اخلاص ہونا چاہیے. کیونکہ اگر اخلاص نہیں ہے اخلاص یعنی ہم نے کرنی ہے. مثال کے طور پر رمضان میں قرآن پڑھنا ہے افطاری کروانی ہے کوئی بھی نیکی ہو کم ہم رمضان کا مہینہ کے اندر کرنا تو وہ کس سے ہونا چاہیے خالص ہونا چاہیے ہونا چاہیے دسن اس سے کسی نہ نہیں کرنا چاہیے. اس کروں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فاشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. کہ جس آدمی نے نماز پڑھی دکھلاوا واسطے نماز پڑھی کسی نے دسن سے نماز پڑھی اس نے بھی اللہ نال شرک کی. جس نے دسن سے روزہ رکھے اس نے اللہ جس نے صدقہ و خیرات کی دسن سے کسی نے اس نے جڑوا وہ اللہ نال اس نے شرک کی. تو اس کرو مارو کوئی بھی عمل چاہے چھوٹو عمل ہے چاہے مارو بڑو عمل ہے اس میں اخلاص ہونا چاہیے کہ یہ عمل ہم صرف اور صرف اللہ نہ راضی کرنے سے کر رہے ہیں اور مارو اس تو کوئی مقصد نہیں ہے. رمضان رمضان کا روزہ میں رات کی عبادت ہے افطاری ہے. کوئی لوگ رمضان میں افطاری ہے جس لئے معمول ہے کہ لوگ زیادہ تو زیادہ افطاری میں خرچ کریں اور سوچیں کہ لوگ دیکھیں گا کہیں گا جی اس نے کتنا مال خرچ کیا ہے. یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں. یہ عمل جڑا ہے سارا ضائع ہو جائے اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے. بلکہ ہر کام کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. انسان جو بھی کام کرے گا اس کو دار و مدار نیت کے اوپر ہے. نیت صاف ہونی چاہیے کہ یہ عمل ہوں کیوں کر رہا ہوں ٹھیک ہے نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جڑو آدمی کوئی کام کسی نے دسنوں سے کراؤ کسی نے خوش کرنے سے کراؤ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاؤ. اور روایت میں آگے وہ آدمی جس نے یہ خوش کرنے سے کوئی عمل اس نے کیا تو وہ آدمی بھی ناراض ہو جاؤ اللہ بھی ناراض ہو جاؤ. لیکن اگر اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے خوش کرنے سے کوئی کام کیو اگرچہ لوگ اس میں ناراض رہے لیکن بعد میں ایسا وقت آ رہا ہو کہ اللہ راضی ہو گیا وہ لوگ بھی تھارا نالو راضی ہو جائیں گا. اس کروں جڑی نویں چیز ہے رمضان کا سلسلہ میں وہ یہ کہ رمضان کا روزہ اور اس میں جتنی عبادتیں ساری عبادت آدمی صرف اللہ سے کرے. اخلاص ہونا چاہیے اس کے اندر کسی نے دسن سے ریاکاری سے آدمی کوئی بھی عمل جڑوا وہ نہ کرے. اور کیونکہ اگر آدمی کوئی کام اللہ کی ذات اس سے کرا ہو تو اللہ اس کام کے اندر بہتری کرا ہو تو وہ کام انشاءاللہ بہتر رہا ہو ٹھیک ہے نہیں. اور جس کام کے اندر جڑی ریاکاری وی دکھلاؤ ہوا وہ کام جڑوا پائے تکمیل تک پہنچ بھی نہیں سکتا توڑ بھی نہیں وہ لگ سکتا. تو اس کا ہر کام میں جڑوا اخلاص ضروری ہے. اخلاص ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمنا سارا نہ اخلاص دے اور ہم اس طرح کام کریں کہ جس میں صرف یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات راضی ہے اور کسی نے راضی کرنا مقصود نہ ہے. 10ویں چیز جڑی وہ یہ ہے کہ اس رمضان کا مبارک مہینہ کے اندر جڑو ہے اگر ہماری کسی نے کوئی نہ اتفاقی ہو گئی ہے کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو کوشش کرنا چاہیے کہ آدمی اس نے صلاح مشورہ نہ اس نے دور کر چھڑا. اور اپنا دل کے اندر اگر کوئی تھارا بارہ میں برائی چاہے بھی ہے لیکن تم اپنا دل میں اس کا بارہ میں کوئی برائی نہ چاہو اپنا دل کے اندر کوئی برائی اس کا سلسلہ میں نہ رکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے اس کی نیتوں جڑوا وہ گناہ داؤ تو تمنا جڑی ہے تھاری جڑی نیتیں اس کو تمنا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی بہتر بدلو داؤ اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر بدلو داؤ. 11ویں چیز جڑی رمضان کا استقبال نہ وجہ ہے کہ ہم رمضان کا مہینہ داخل ہونے تو پہلا ہی یہ عزم کر لیں پکو کہ انشاءاللہ ہم کوئی بھی نماز نہیں چھوڑ ساں فرض نماز خصوصاً نہیں چھوڑ ساں اور وہ بھی جماعت کے نال انشاءاللہ ہم فرض نماز جماعت کے نال پڑھاں گا.
کیونکہ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور حتیٰ کہ یہ کفر جتنا عمل ہے نماز چھوڑنا جان بوجھ گیا. اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے. تو اس گھروں آدمی نا نماز کی پابندی کرنی چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک نابینا صحابی جڑائیں وہ مدینہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دور تھا، اور بعض ساتھی جلا مدینہ سے پڑھا تھا کہ تھا کہ وہ وادی عقیق وچوں آویں تھا نابینا صحابی، اور بزرگ بھی تھا، کوئی سہارو بھی نہیں تھا انہوں نے. پھر بھی جلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئیں نماز پڑھیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ہوں گھر میں نماز پڑھ لیں تو میں اجازت دیں گا. تو انہوں نے اپنا عذر بھی دسیا کہ کوئی لین والا بھی نہیں ہے، بزرگ بھی آؤں دور بھی ہے، کافی سارا عذر دسیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اذان کی آواز سنیں کہ ہاں، انہوں نے کہا کہ ہوں بالکل اذان کی آواز سنو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر اذان کو جواب دو، یعنی مسجد کے اندر آنے کا نماز پڑھو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لوگ کہ جڑا اذان ہونے تو بعد مسجد کے اندر نہیں آتا بغیر کسی عذر تو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ظاہر کیا تھا کہ ایسا لوگوں کا کرانا ہوں جلا دوں، لیکن میں نے یہ شک ہے کہ اس کے اندر عورت رہیں گا، بچہ رہیں گا، اس وجہ تو ہوں ایسا کام نہیں کر دو. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرانا جلان کو خواہش ظاہر کی کہ جڑا کار نماز میں جنہ کرانا لوگ مسجد میں جماعت کے نال نماز پڑھنے سے نہیں آتا. تو گویا مسلمانوں کے اوپر جماعت کے نال نماز پڑھنا جڑا فرض قرار دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور 25 حصہ 27 حصہ زیادہ ثواب ہے جڑا آدمی مسجد میں جماعت کے نال نماز پڑھاؤ. تو اس وجہ تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی جڑا ہے فرض نماز خصوصاً جماعت کے نال آنے مسجد میں پڑھا، اور یہ ارادہ کرا کہ رمضان کا مہینہ میں داخل ہونے تو پہلا کہ کدے بھی انشاءاللہ کوئی بھی نماز نہیں چھوڑتوں، اور اس کے بعد فرض نماز کے بعد نفلی نماز بھی جتنی ہو سکے اس کو وہ اہتمام کرے. اور خصوصاً جڑی فجر کی نماز ہے اور عشاء نماز ہے اس میں تو کسی صورت میں نہ چھوڑا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی فرماوے کہ ہمارا زمانہ میں اگر کوئی آدمی فجر کی نماز میں نہیں تو آگا تو ہم اس نے برو گمان کرا تھا، یعنی یہ سمجھا تھا ممکن ہے یہ منافق رہا ہو اس کے فجر کی نماز میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی یہ نشانی ہے کہ وہ فجر کی نماز اور عشاء نماز میں وہ حاضر نہیں ہوتا. اس کے رمضان کا اس مبارک مہینہ میں جڑی 11ویں چیز ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو فرض نماز جڑی ہیں وہ مسجد میں جماعت کے نال پڑھا، اور اسی طریقہ نہ جڑی باقی نماز ہے انہیں ہی پابندی کرا. اور اسی طریقہ نہ جڑی قیام اللیل ہے تراویح کی جڑی نماز ہے رات انہیں ہم جڑا ہے بے پابندی نے پڑھا. اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جڑو آدمی جس نے تراویح پڑھی رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑو ہو ایمان کے نال ثواب چاہتے ہو اخلاص کے نال فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه اس کا جڑا اس تو پہلا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ گناہ جڑا ہے وہ معاف کر چھڑاؤ. اس گلوں رمضان یا چاہے تراویح نماز ہے چاہے فرض نماز میں چاہے نفلی نماز میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر آدمی پابندی انہیں نمازاں جڑا ہے وہ پڑھا مکمل انہیں ادائیگی کرے. اسی طریقہ نال جڑی ہے وہ 12ویں چیز تھارا سامنے جڑی ہوں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اس رمضان کا مبارک مہینہ جڑا یہ قرآن وہ مہینہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کی ہو. اس گھر رمضان کا مبارک مہینہ میں قرآن ہمنا پڑھنا چاہیے، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا اس مہینہ میں قرآن کریم نہ ختم کریں تھا، اور جبریل علیہ السلام کا نال مل گئے قرآن کریم کو دوران کریں تھا. اور قرآن مجید پڑھنے کو بہت بڑا ثواب ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابی. مسلم شریف کی روایت ہے کہ قرآن قیامت کے دن اپنا پڑھنا ہی سفارش کراؤ. اور اسی طریقہ نہ جڑا اہل قرآن ہے جس طرح شہدائے احد جڑا بدل گئے دن جڑا شہید ہویا تھا، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے پوچھو کہ جڑا حافظ قرآن ہے تو انہوں نے مقدم رکھو دفنان میں، پھر اس تو بعد جڑا تھا انہوں نے دوسرا درجہ ہے. حافظ قرآن جڑا ہے انہوں کو بہت بڑا مقام ہے، جڑا قرآن پڑھنا ہے انہوں کو بہت بڑا مرتبہ اور درجہ ہے. تو اس گھروں جڑو ہے اور خصوصاً اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک لفظ جڑو آدمی پڑھا ہو اس کو اس نے جڑیاں بھی 10 نیکی ہیں. جڑا الف لام میم ہے تو الف ور 10 نیکی، لام ور 10 نیکی، میم ور 10 نیکی، یعنی 3 نیکی صرف الف لام میم کے اوپر ہو گئی جس طرح حدیث میں وارد ہے. اور رمضان کا مہینہ میں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کو اجر جڑوا وہ ڈبل ہو جائے. تو قرآن جڑوا یہ ایک روشنی ہے اور یہ ایک ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب تو آخری کتاب ہے، اور جڑی جس کے اندر ہماری ہر بیماریوں کو علاج ہے، شفا ہے. اگر بیمار ہے کوئی آدمی تو اس سے بھی شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے شفا بنا کر بھیجی ہوا ہے. تو اس کرو اس رمضان کا مہینہ کے اندر کم از کم آدمی نے ایک قرآن ہر صورت میں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اس تو علاوہ جتنا رمضان میں جتنا زیادہ قرآن پڑھنے کی طاقت ہے آدمی نے پڑھنا چاہیے.
اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین کہ جڑا لوگ اس قرآن کریم نہ پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے بلند کرے انہوں کا مقام اونچا کرے، اور جڑا نہیں پڑھتا جڑا اس نال جڑا ہے اس تو غفلت کریں تو اللہ انہوں نے پست کرے، انہوں نے کمزور کرے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ بلند نہیں کرتے۔ اس کے لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرفوں بہت بڑی کتاب ہے، ہمارا اس سے رحمت و برکت کی وہ ہم نے ویسے بھی پڑھنی چاہیے، بلکہ ہمارا ہر کام قرآن کریم کی تلاوت میں شروع ہونا چاہیے، لیکن خصوصاً رمضان کا اس مہینہ کے اندر ہم نے قرآن کریم ضروری طور پر پڑھنا چاہیے اور پڑھنے کو معمول کرنا چاہیے، بنانا چاہیے۔ اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تھارا وچ بہترین لوگ ہیں کہ جڑا قرآن پڑھیں اور دوسرا نہ پڑھاویں۔ گویا کہ رمضان میں اگر پڑھن پڑھانا معمول بھی بنایا جائے تو یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، اس میں بھی آدمی نے کرنا چاہیے۔ اور 13ویں چیز جڑی رمضان کا استقبال کا سلسلہ میں ہے وہ یہ ہے کہ آدمی نے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جڑی غلطی کوتاہی اس تو پہلے ہوئی ہیں وہ آدمی ختم کرے اور آئندہ واسطے جڑا آدمی اچھی سوچ رکھے اور اچھا کام کرے۔ 14ویں چیز یہ ہے کہ آدمی رمضان کا اس مہینہ میں اللہ کے دعا کرے، اللہ کو مدد منگے، اللہ ہی خالق ہے، روزی دینے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، بیماری میں شفا دینے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے، اور ہر قسم کا دکھ دور کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، دعا بھی اسے کو کرنی چاہیے، اولاد اس سے کو منگنی چاہیے، اور ہر چیز جڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی فریاد رکھنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہر خیر طلب کرنی چاہیے۔ اور 15ویں چیز جڑی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا یہ مبارک مہینوں اس میں صدقہ و خیرات کو معمول بنانا چاہیے، جنہوں اوپر ساتھیوں پر زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور جنہوں ساتھیاں اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی ہے وہ رمضان کا اس مہینہ کے اندر افطار کروائیں، افطار کو بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھجور تھا من فطر صائما، جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے، چاہے ایک کھجور نہ روزہ افطار کروائے، چاہے اس کو نہ پانی کی طاقت تھی پانی نہ کرواؤ، چاہے لسی کوٹ نہ کرواؤ، چاہے جتنی اس کو طاقت تھی اتنی نہ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کا روزہ افطار، اگر تم افطار نہیں کروا سکتا مثال کے طور پر، لیکن کہیں کدھر ایسی جگہ ہے کہ جس کو افطار کو معمول ہے، کوئی آدمی روزہ افطار کرواوا ہے لوگوں کو، تم اس میں مدد کرنا چاہیے، یعنی ہر خیر کا کم میں شریک ہونا چاہیے۔ اگر جانی طاقت ہے تو جانی کم کرنا چاہیے، اگر مال دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خرچ کرنا چاہیے، جس طرح بھی آدمی نہ سہولت ہے آدمی خیر کا کم میں حصہ لے، افطاری کا میں اور رمضان کا خیر کا سلسلہ میں۔ اور آخری چیز جڑی 16ویں چیز سارا سامنا ذکر کروں گا وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نے طاقت اور قوت اور پیسے و مال دیتے ہے تو اس نے رمضان کا مہینہ کے اندر جو ہے وہ عمرہ کرنا چاہیے، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، کہ رمضان میں اگر کوئی آدمی عمرہ کراؤ تو اس کو ثواب حج کے برابر ہے، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ کام تو بعد اگر دوسرا عمرہ کے درمیان جڑا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گناہ نے جڑا وہ ختم کر چھڑا۔ اس گھروں جڑا خصوصاً کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نے مال دیتی ہے، جانی مالی طاقت دیتی ہے، تو پھر رمضان کا اس مبارک مہینہ کے اندر کہ کرے جے عمرہ بھی کرے، یہ بہت بڑا عمل ہے اور آج کا برابر اس کو ثواب ہے۔ اور خانہ کعبہ میں نماز اگر کوئی پڑھا ہو تو اسے ایک نماز پڑھنا وہ لاکھ نماز کے برابر ثواب ہے۔ اس طرح مدینہ میں نماز پڑھا ہو اس میں 1000 نماز کو ثواب ہے، صحیح روایت تو ثابت ہے۔ اور بے شمار نیکی یہ کام میں جڑا اس مہینہ میں کرنا چاہیے ہم نے، انشاءاللہ یہ وہ چیز تھی کہ جڑی ساتھیوں نے اصرار میں کوشش کی کہ وہ تھارا اس پیج میں تھارا سامنے رکھی، جڑی زبان جس طرح گوجری میں نہ آ تھی اس طرح اگر میری طرف کوئی کسی چیز میں اندر کوتاہی یا لفظی کا یا کوئی اور کوتاہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ منا معاف کرے، اور تمہیں امید ہے منا معاف کریں گا۔ اور انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے آئندہ رمضان کا جڑا رمضان کے اندر جڑا کام کرنا ہے، مثلاً تراویح ہیں، اس تو بعد رمضان میں کیڑا کام کرنا چاہیے کیڑا نہیں کرنا چاہیے، پھر اعتکاف ہے، پھر اس تو بعد لیلۃ القدر کی رات ہیں، انہاں پر اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کسی ٹائم گال بات رہے گی تو ہوں سارا کو اجازت جاؤں، اللہ تمنا سلامت رکھے، اللہ جڑی آج جمعہ دن آخری ساتھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب کرے، ہماری جڑی ہیں اگر کا دعا ہے تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول اور منظور کرے، اور اللہ ہم نے ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کا شر تو رب العالمین ہم نے محفوظ رکھے، اور رمضان کو جو پورا مہینوں اللہ رب العالمین ہم نے نصیب کرے۔ ہمارا جڑا بزرگ ساتھی اس دنیا تو گزر گیا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مغفرت کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ملکہ میں ہمارا وطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ امن و سلامتی پیدا کرے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔